حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور فرمایا کہ جو شعبان میں اچھی تیاری کر لے گا اس کا رمضان اچھا ہو جائے گا۔ وہ ماہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے بہتر طریقے سے لطف اندوز اور بہرہ اندوز ہوگا۔ شعبان معظم یوں تو سارا مہینہ بابرکت ہے، باسعادت ہے اور حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو بطور خاص کچھ فضیلتیں اور کچھ امتیازات اور شرف عطا کیے گئے۔ یہ مہینہ شہر التوبہ بھی کہلاتا ہے کہ توبہ کی قبولیت ماہ شعبان معظم میں بڑھ جاتی۔ اس مہینے میں برکتوں کا، مسلمانوں پر برکتوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ مہینہ حقدار ہے کہ دیگر مہینوں سے بڑھ کر اس میں اللہ کی طاعت اور عبادت اختیار کی جائے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کو اس مہینے میں جہد و اجتہاد یعنی ریاضت اور محنت پر تیار کر لیں گے اس مہینے میں، وہ ماہ رمضان المبارک کی جتنی برکتیں اور جتنی سعادتیں ہیں ان میں کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے تھے، شعبان معظم میں۔ اس مہینے کی ایک خاص امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ہے اور وہ 15 شعبان مبارک کی رات ہے۔ اس کو لیلۃ النصف من شہر شعبان کہتے ہیں، یعنی مہینہ شعبان کے مہینے کی وسطی رات، جو 14 شعبان کے دن اور 15 شعبان کے دن کی درمیانی رات ہوتی، وسطی رات۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ مبارکۃ کہا ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اور کثرت کے ساتھ علماء کا، صحابہ کرام، تابعین کا، ائمہ کا، مشائخ کا، اولیاء کا کثرت کے ساتھ نقطہ نظر یہ ہے کہ شب قدر کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل شب برات ہے۔ لیلۃ القدر کے بعد یہ جو لیلۃ الشعبان ہے، نصف شعبان کی رات، اس کا درجہ اور اس کی قدر و منزلت لیلۃ القدر کے بعد سب سے اونچی، اور اس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور، حکمت والے، فیصلہ کن، نافذ العمل ہونے والے اہم امور، ان کے اجراء کا اور تنفیذ کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ رات آتی، حدیث پاک میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی یہ رات آتی ہے، 15 شعبان کی رات، تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو اگلے سال یعنی شعبان سے شعبان تک کے موت و حیات کے امور نفاذ اور اجراء کے لیے سپرد فرما دیتے ہیں۔ امور تو اللہ رب العزت کے ہاں پہلے سے مقدر ہوتے ہیں، امور تو پہلے سے مقدر ہوتے ہیں۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے سن کر کہ اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات رزق لکھا جاتا ہے، اس رات موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، تو صورتحال اور حقیقت علم نہ جاننے کے باعث بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اگر اس رات لکھا جاتا ہے تو وہ جو لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہوا؟ تو دونوں میں فرق یہ ہے اور دونوں باتوں میں تطبیق، مطابقت یہ ہے، اللہ رب العزت کے علم میں تو سب کچھ پہلے سے آ گیا، اور سب کچھ پہلے سے آ جانا یہی اس کی لوح محفوظ ہے،
اس کی لوح اس کا علم ہے، اور اس میں سارا علم حفاظت کے ساتھ آ گیا ہے۔ اس رات لکھا جانا کا مطلب یہ کہ حضرت عطا بن یسار سے جو مروی ہے، جب یہ رات آتی ہے تو ملک الموت کو اگلے سال بھر کے لیے وہ امور جنہیں نافذ کرنا اور جن کا جاری کیا جانا ہے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔